بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جو اپنی نمازوں میں کثرت سے سورہ کوثر کی تلاوت کرے گا اللہ اسے آب کوثر سے سیراب کرے گا۔ اور ایک دوسری جگہ پہ بیان کیا گیا کہ جو شرائط ہیں دعا کی، ان شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو اس سورے کو شب جمعہ 100 مرتبہ اس نیت سے تلاوت کرے کہ اسے رسول اللہ کی زیارت ہو تو اسے رسول اللہ کی زیارت ہوگی۔ یہ ہے اس سورے کی عظمت۔ واقعاً یہ سورہ ضمانت ہے اس بات کی۔ واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں، میں جلدی باتوں کو عرض کروں گا اس لیے کہ گفتگو ایک مرحلے تک پہنچے گی تو اس کے بعد کچھ عملی پیغامات ہیں کہ جن پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بار اور مل کے صلوات پڑھ دیجئے، بلند صلوات، تو بات آگے بڑھے۔ 3 آیتوں کا سورہ ہے کہ جس کے لیے مفسرین کا بیان یہ ہے کہ ان 3 آیتوں میں 6 الفاظ، ہر آیت میں 2 لفظ ایسے آئے کہ پھر قرآن کریم میں ان لفظوں کو کہیں دوسری جگہ دہرایا نہیں گیا۔ 6 الفاظ ایسے ہیں، اعطینا کا یہ لفظ پھر نہیں دہرایا گیا، یہ لفظ آیا ایک دوسری اسپیلنگ کے ساتھ میں، یہ لفظ آیا یہاں تو ہے وہاں تا کے ساتھ یہ لفظ آیا، لیکن اعطینا کا یہ وہ لفظ ہے جو اس سورے کے ساتھ مخصوص ہے، پھر اس کو دہرایا نہیں گیا۔ کوثر یہ لفظ پھر دہرایا نہیں گیا۔ کوثر کے 36 معنی ہیں جو مفسرین نے لکھے ہیں، لیکن سلام کیجئے گا ان عظیم شخصیات کو کہ جو مذہب اہل بیت سے مفسرین نے جو مطالب لیے اور ہم تک بیان کیے، کہا کہ کوثر کے بہت سے معنی ہیں، 36 معنی بیان کیے۔ کوثر کا مطلب علم بھی ہے، کوثر کا مطلب حکمت بھی ہے، کوثر کا مطلب کلمہ طیبہ بھی ہے، کوثر کا مطلب کوثر بھی ہے، کوثر کا مطلب جنت بھی ہے، کوثر کا مطلب اسلام بھی ہے، کوثر کا مطلب عبادت بھی ہے۔ یہ سارے معنی اپنی جگہ پر، لیکن علامہ طباطبائی نے بیان کیا کہ ان سارے معنی کو پیش نظر رکھیے، مگر صرف یہ دیکھیے کہ جس معنی کا ربط آخری آیت کے حصے سے ہو جائے وہی معنی یہاں پر صحیح ہوگا۔ یعنی کیا بتایا گیا؟ اگر کوثر کے معنی علم مان لیے جائیں تو کہا کیا جا رہا ہے؟ اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے۔ اب کوثر کون سی نعمت ہے، کوثر کون سا تحفہ ہے، ذرا اس پر ایک لمحے کے لیے توقف کر کے یہ سمجھیں کہ اگر کوثر علم کو مان لیا جائے، کوثر حکمت کو مان لیا جائے، تو پھر آخر میں کیا خبر دی جا رہی ہے؟ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن مقطوع النسل ہے، آپ کا دشمن دم بریدہ ہے۔ تو اب جب بات واضح ہو گئی کہ یہاں خبر یہ دی جا رہی ہے کہ آپ کا دشمن جو اس کے پاس اب نعمت ہے اس سے محروم ہو جائے گا، یعنی ایک اعتبار سے دیکھیں تو 2 اقرار ہیں، 2 انکار ہیں۔ ایک چیز ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے دشمن کے پاس ہے، ایک چیز ہے جو آپ کے دشمن کے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ وعدہ کہ اس کے پاس نہیں ہوگی اور آپ کے پاس ختم نہیں ہوگی، خیر کثیر کی صورت میں باقی رہے گی، وہ مقطوع النسل ہو جائے گا۔ تو اگر علم کا وعدہ کیا گیا ہو تو علم کا مقطوع النسل ہونے سے کیا ربط ہے، حکمت کا مقطوع النسل ہونے سے کیا ربط ہے؟ یہاں صرف اور صرف ایک معنی ہے، اے پیغمبر جو آپ کو ابتر کا تانا دے رہا ہے، یقیناً وہ بے نسل ہو جائے گا اور آپ کی نسل قیامت تک باقی رہے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو کوثر وہ تحفہ ہے، کوثر وہ نعمت عظمیٰ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوئی، کہ جس کوثر کے ذریعے سے 2 ضمانتیں دی جا رہی ہیں، اور توجہ فرمائیں گے 2 ضمانتیں ہیں کہ ایک چیز ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے دشمن کے پاس ہے، وہ جو آپ کو تانا دے رہا ہے پس منظر آپ کے پیش نظر ہے۔ میں صرف اشارہ کرتا ہوا آگے بڑھوں کہ عاص بن وائل ملعون نے آ کر پیغمبر کو یہ تانا دیا۔ کیوں تانا دیا؟
ताना इसलिए दिया कि ये देख रहा था कि अपनी तहरीक को आगे बढ़ाने में, अपने मिशन को पहुंचाने में नबी करीम हर मुसीबत को बर्दाश्त कर रहे हैं, कांटों पर चल रहे हैं, पत्थर बर्दाश्त कर रहे हैं, ऊँट की ओजड़ी रखी जा रही है, हर एतबार से सताया जा रहा है, अजियत दी जा रही है, मगर हर अजियत को बर्दाश्त करते हुए नबी करीम चाहते ये हैं कि उनका मिशन, उनकी तहरीक मुस्तहकम हो जाए, पायदार हो जाए, साबित हो जाए और कोई इस तहरीक को फिर ख़त्म न कर सके, ये पैगाम सब तक पहुँच जाए। लेकिन चूंकि मुआशरा वो है कि इस मुआशरे के अंदर औरत का कोई एहतराम नहीं है, इस मुआशरे के अंदर औरत की कोई हैसियत हासिल नहीं है, ये मुआशरा वो है कि जहां बेटा होगा तो बेटा बाप का वारिस करार पाएगा, कबीले के सरदार के बाद बेटे को सरदारी मिलेगी, जो बाप का विरसा होगा वो बेटे को मिलेगा, जो बाप का काम होगा वो बेटा आगे लेके बढ़ेगा, जो बाप की तहरीक होगी उसको बेटा मुकम्मल करेगा। अल्लाह ने 2 बेटे देकर वापस ले लिए तो अब जालिम ने ताना दिया कि आप नऊज़ुबिल्लाह अबतर हैं, मख्तूउन नस्ल हैं, आपकी नस्ल नहीं आगे बढ़ रही तो आपकी तहरीक कैसे आगे बढ़ेगी, आपका मिशन कैसे आगे बढ़ेगा। बस अल्लाह ने वादा किया कि ऐ पैगंबर उसके 10 बेटे हैं, आपके कोई बेटा नहीं, लेकिन हम आपको कौसर अता करेंगे। और इस कौसर से जमानत क्या है? जमानत यह है, कौसर का मतलब मैंने अर्ज किया, एक कौसर का मतलब है खैर कसीर, नस्ल कसीर, यानी कौसर का मतलब यह है कि हम अभी आपके बेटा नहीं है, अभी आपके कोई औलाद नहीं है, लेके हमने वापस ले ली, लेकिन हम आपको नस्ल कसीर अता करेंगे और आपका दुश्मन जिसके 10 बेटे हैं वो मख्तूउन नस्ल हो जाएगा। यानी कौसर ऐसा तोहफा है जो 2 चीजों की जमानत है, पैगंबर की नस्ल की बका की जमानत है, दुश्मन की नस्ल की फना की जमानत है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस हम आपको कौसर अता करेंगे। और जब कोई नेमत अता की जाती है, जितनी अजीम नेमत हो उतना ज़्यादा उसका शुक्रिया करना चाहिए। लिहाजा का हम आपको कौसर अता करेंगे, बस आप नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए, आप कुर्बानी दीजिए और नमाज पढ़िए, शुक्रिया अदा करते रहिए, हम आपको नस्ल कसीर अता करेंगे। अब ज़रा सा यहाँ पे गौर करें तो बात वाज़े होगी। तारीख़ बताती है और तारीख़ ने ये मंजर दिखाया, बल्कि हवाला दे दूं अगर तो अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी ने तफ़सीर कबीर में इस बात को लिखा कि नस्ल पैगंबर को मिटाया जा रहा था, ख़त्म किया जा रहा था। यानी अगर आप वाक़ईन देखें तो खून किस तरह बह रहा था, आग और खून के दरियाओं को उबूर करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जिंदा दीवारों में चिनवाया गया, खून का गारा बनाया गया है, बुनियादों के अंदर लिटा दिया गया, सुतूनों के अंदर जिंदा चुनवा दिया गया। मगर अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी लिखते हैं कि बनी उमैया की बड़ी नस्ल थी जो उस वक्त मौजूद थी, हज़ारों अफराद थे जो उस वक्त मौजूद थे। और अगर ज़रा सा आगे बढ़ के वाक़या करबला तक आ जाएं तो फिर एक हवाला दूं इब्न असीर का, कि इब्न असीर ने लिखा अपनी तारीख़ में कि यजीद के 14 बेटे थे जो वाक़या करबला के वक्त मौजूद थे। अब ज़रा अंदाज़ा कीजिए कैसे वादा कुरानी पूरा हो रहा है, कैसे कौसर कुरानी का फैज़ नज़र आ रहा है कि वहाँ 14 बेटे हैं और यहाँ एक बेटा इमाम हुसैन का है जो हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में जंजीरें पहने हैं, एक इमाम हसन का बेटा है जो ज़ख्मी हो गया करबला में मगर बाद में बच गया, जनाब हसन मुसन्ना। तो 2 बेटे ये मौजूद थे, तीसरे इमाम बाक़िर मौजूद थे और वहाँ 14 मौजूद थे, हज़ारों बनी उमैया मौजूद थे। उसके बाद तारीख़ आगे बढ़ी, क़त्ल गारत का सिलसिला शुरू हुआ, मुसलसल खून बहता रहा, बनी अब्बास बनी उमैया की तारीख़, मुग़ल सलातीन की तारीख़, खून बहाया जाता रहा। लेकिन तारीख़ आज देख ले, ज़माने से सवाल कीजिए, कसम खाइए वल अस्र, ज़माने की कसम, ज़माने से सवाल करिए कि ज़माने तू बता, वो जिनको मिटाया जा रहा था, जिनको ख़त्म किया जा रहा था, जिनको चुनवाया जा रहा था, जिनका गारा बनाया जा रहा था, जिनको सुतून में जिंदा खड़ा किया गया था, क्या आज उनमें से कोई बाकी है? और वो जो हाकिम बने हुए बैठे थे, जिनके पास बड़े लश्कर थे, जिनके पास बड़ी तादाद में अफराद मौजूद थे, जिनके पास बड़े खजाने मौजूद
موجود تھے آج وہ کہاں ہیں، ان کے محل کہاں ہیں، ان کے چاہنے والے کہاں ہیں؟ تاریخ جواب دے گی خبردار خاموش ہو جا، جو ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے آج ان کا نشان بھی موجود نہیں ہے، اور جنہیں مٹایا جا رہا تھا آج ان کی اولاد پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ وعدہ الہی ہے جو پورا ہو کے رہے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ کہے حبیب ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، وعدہ کیا کہ کوثر عطا کریں گے، عطا کیا جناب فاطمہ زہرا کو۔ اللہ اللہ، کیا نعمت، کیا تحفہ، کیا عظیم نعمت۔ اچھا دیکھیے، اس ممبر سے ایک مرتبہ بیان کیا ہے شاید، لیکن اس بات کو ذرا سا دہرا دوں۔ تحفہ دینے کا جو اصول بتایا گیا، جو آداب بتائے گئے، اس میں آداب کیا ہیں تحفے کے؟ کہ تحفہ دینے کا آداب یہ ہیں کہ تحفہ ہمیشہ سامنے والے کو دیکھ کر دیا جائے، یعنی اگر سامنے والا آپ کی حیثیت سے کم ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق اسے تحفہ دیجئے، اگر سامنے والا آپ کی حیثیت سے زیادہ ہے تو اس کی حیثیت کے مطابق اسے تحفہ دیجئے۔ اور تحفہ کیا دیا جائے گا؟ یقیناً تحفہ وہ دیجئے کہ جو آپ کو بھی پسند ہو، جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی ایسا تحفہ دیا جائے۔ تو آداب یہ بتائے گئے، اصول یہ قائم کیا گیا کہ تحفہ ہمیشہ سامنے والے کی حیثیت کو پیش نظر رکھ کر دیا جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ لازم تو نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے، لیکن یہ آداب ہیں، مستحب ہے کہ ایسا کیا جائے۔ اب ذرا سا اندازہ کریں، تحفہ دینے والا وہ ہے جو رب العالمین ہے، تحفہ لینے والا وہ ہے جو رحمت للعالمین ہے۔ اب ایسا تحفہ دینے والا کہ جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، ایسا لینے والا کہ جس کی استطاعت میں کوئی کمی نہیں، تو کیا تحفہ ہے جو دیا گیا؟ خالق کائنات نے، عظیم پروردگار نے اپنے محبوب کو تحفہ دیا تو نور جناب فاطمہ زہرا کا تحفہ دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نور جناب فاطمہ زہرا کا تحفہ دیا، اور کس انداز سے دیا کہ اے ہمارے حبیب، ہم نے کوثر کا وعدہ کیا ہے، ہم آپ کو یہ تحفہ دے رہے ہیں، بڑا عظیم تحفہ ہے۔ ایسا عظیم تحفہ کہ جس تحفے کی، جس نعمت کی عظمت کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ یاد رکھیں، یہ بات پہلے بھی بیان کی ہے کہ کمتر کبھی اعلیٰ تر کی حد تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں چند قدم آپ سے بلند ہوں، چند سیڑھیوں کی بلندی پر بیٹھا ہوا ہوں، تو میری نظر میں یہ وسعت پیدا ہو گئی کہ جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں وہاں تک آپ نہیں دیکھ پا رہے۔ ارے جو چند قدم اوپر آ جائے اس کی نظر میں اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ بی بی کہ جس کے نور کو خلق کرنے کے بعد اللہ ملائکہ پہ فخر کرتا ہوا نظر آئے کہ دیکھو میری کیسی صنعت ہے جسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ وہ بی بی کہ جس کے نام کا قبہ جب عرش پر قائم کیا جائے تو اتنا بلند ہو کہ 1 سال کے فاصلے پر ایک نورانی قبہ نظر آئے کہ جس کا عالم یہ ہو کہ اسے دیکھ کر ملائکہ ایک دوسرے کو سے پوچھتے نظر آئیں یہ کیسا قبہ ہے، یہ کیسا نور ہے کہ جو قبہ موجود ہے اس انداز سے کہ نہ کسی ستون کے اوپر قائم ہے، نہ کسی زنجیر سے لٹکا ہوا ہے۔ 1000 دروازے ہیں، اور بعض روایات کے مطابق 1,00,000 دروازے ہیں، اور ہر ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 1000 ملائکہ موجود ہیں جو اپنی الگ الگ انداز سے تسبیح پروردگار کر رہے ہیں۔ یہ کیسا قبہ ہے؟ کہا یہ قبہ اہل عرش کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ تو اتنی عظیم جو بی ہو، کون ہے جو اس کی عظمت کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ بس اللہ نے جو خصوصیات عطا کی ہیں ان میں ایک خصوصیت کہ دنیا میں جتنے بھی آنے والے دنیا میں آئے ہیں وہ جناب آدم ابو البشر ہیں، جناب آدم کے صلب سے چلے اور اپنے آباء و اجداد کے اسلاف سے ہوتے ہوئے، ارحام سے ہوتے ہوئے جب وقت مقررہ آیا تب وہ اس دنیا میں آئے، ماں کے بطن میں رہے، پھر اس دنیا میں پہنچے۔ مگر نہ جانے کیا عظمت ہے اس بی بی کی، ناقابل تصور ہے ہمارے لیے کہ اللہ رب العزت نے نہیں چاہا کہ نور جناب فاطمہ زہرا پیغمبر اکرم کے علاوہ کسی اور کے صلب میں رہے،
لہذا اس نور کو خلق فرمانے کے بعد وہیں محفوظ کر لیا، اور جب وہ وقت آیا تب پیغمبر سے کہا کہ اب ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، اب ہم آپ کو فاطمہ کا تحفہ دیں گے، مگر کس انداز سے دیں گے؟ ہم نے آپ کو قرآن کا تحفہ بھی دیا ہے، مگر کیسے دیا قرآن کا تحفہ؟ آپ جہاں ہوئے ہم نے امین وحی کو وہیں بھیج دیا، سفر میں ہیں تو سفر میں قرآن بھیجا، حضر میں ہیں تو حضر میں قرآن بھیجا، ممبر پہ ہیں تو قرآن بھیجا، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں تو قرآن بھیجا، مسجد میں ہے تو وہی نازل کی، حجرے میں ہے تو وہی نازل کی، یعنی آپ جہاں ہیں ہم نے وہی قرآن کو بھیجا، مگر یہ قرآن ناطق ہے، یہ روح قرآن ہے، یہ محافظہ قرآن ہے، لہذا اس نور کو یوں نہیں بھیجیں گے یہاں فرشتے کا ہاتھ لگے، یہ بھی ہمیں منظور نہیں، آپ معراج پہ آئیے تاکہ تحفہ معراج فاطمہ زہرا کی صورت میں آپ کو